السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، اور میڈیا سے گفتگو کے دوران عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد والے واقعے کے بعد لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ شیخ حسینہ کی طرح نواز شریف اور زرداری بھی ملک سے بھاگ سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا مطالبہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور محسن نقوی کا نام ای سی ایل پر ڈالا جائے۔ میرا نام اس لیے ای سی ایل پر ڈالا جائے کہ میں جیل سے باہر بھی آ جاؤں تب بھی ملک سے باہر نہ جا سکوں۔ یعنی خان صاحب نے کہا کہ میرا نام بھی آپ ای سی ایل پر ڈالیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں، اور نواز کا، زرداری کا، شہباز کا اور محسن نقوی کا نام بھی ڈالیں۔ خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں، اور اگر ان فوٹیجز میں پی ٹی آئی کا ایک بھی کارکن یا کوئی بھی رہنما جلاؤ گھیراؤ کرتا ہوا یا کسی کارکن کو احکامات دیتا ہوا پایا گیا تو میں معافی مانگ لوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کارکنوں کو یا اس کارکن کو پہلے پارٹی سے نکالوں گا، پھر اسے سخت ترین سزا دلواؤں گا، اور پھر میں معافی مانگوں گا بشرطے کہ 9 مئی کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تحریک انصاف کے کارکن کی ضمانت پر بحث جاری تھی، تو جج صاحب نے آئی او سے یعنی انویسٹیگیشن آفیسر سے، تفتیشی افسر سے پوچھا کہ آپ کے پاس ان کے خلاف کیا ثبوت ہیں، آپ کیا ثبوت لے کر آئے ہیں، آپ نے کیا تفتیش کی ہے؟ تو اس پر آئی او نے بڑا مضحکہ خیز جواب دیا۔ آئی او کا کہنا تھا کہ سر آپ ان کی ضمانت ریجیکٹ کریں، آپ ضمانت خارج کریں، تب تک میں ثبوت اکٹھے کر لوں گا۔ یعنی اب تک 1.25 سال ہو چکا ہے اور پرازیکیوشن کے پاس، استغاثہ کے پاس، حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہوتے تو کیا وہ پیش نہ کرتے؟ تو اس پر جج صاحب نے کہا لگایا، اور تمام لوگ جو موجود تھے سب ہنسے، اور جج صاحب نے کہا کہ اچھا تو آپ اتنے دنوں میں پھر یہ ثبوت خود بنا لیں گے؟ اب یہ تو حال ہے ان کا۔ اس لیے خان صاحب نے کلیئر کہا کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز پیش کریں۔ اب خود سوچئے ایک بات، کتنے کیسز چل چکے ہیں ان لوگوں کے جن پر مبینہ طور پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا۔ صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اسی طرح سے خان صاحب پر بہت سارے کیسز ہیں، تمام اور بے شمار لوگ ہیں۔ ان تمام پر 9 مئی ڈالا گیا، مگر کسی کے لیے ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں تھی، نہ انہوں نے عدالتوں میں پیش کی ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کی بات یہ بالکل درست ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیں، کوئی آپ ثبوت لائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف اس میں ملوث ہوتی تو خان صاحب بار بار یہ کیوں کہتے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ عدالتی ججز کے ذریعے سے آپ کوئی کمیشن بنا لیں، انکوائری کر لیں۔ اگر ہمارے لوگ ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد عمران خان کا کہنا تھا کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم 9 مئی پر معافی نہیں دیں گے، تو عمران خان نے کہا کہ ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ عمران خان کی اس گفتگو کی تصدیق وہاں موجود صحافیوں نے کی۔ خان صاحب نے 9 مئی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے 10,000 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا،
ہماری پارٹی پر پابندی لگائی گئی۔ ہم سانحہ 9 مئی کے متاثرین ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس سے بھی کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، چیف جسٹس نے ہمیں کوئی انصاف فراہم نہیں کیا، ہماری 25 مئی کی پٹیشن کو نہیں سنا گیا، مجھے رینجرز کی جانب سے اغوا کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا یہ غیر قانونی گرفتاری ہے لیکن مجھے اور میرے وکلاء کو مارا گیا، ہمیں گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ کیا صرف ISPR کی عزت ہے اور کسی کی عزت نہیں؟ پاکستان اور عالمی سطح پر مقبول ترین شخص کی کوئی عزت نہیں، میرے اغوا پر مجھ سے معافی مانگی جائے، یہ خان صاحب نے ببانگ دہل کہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کئی اعلیٰ ترین اعزازات لیے، ان کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان میں سب سے بڑے رفاعی ادارے قائم کیے، ان کا اشارہ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرف تھا، ان کا کہنا تھا کہ عزت صرف ISPR کی ہے۔ سابق وزیر اعظم ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دلائی، ان کا کہنا تھا کہ میرے اغوا پر مجھ سے معافی مانگی جائے۔ عمران خان نے کہ بقول 9 مئی کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں، CCTV فوٹیج میں PTI کا ایک بھی کارکن دکھائی دیا تو معافی بھی مانگوں گا، اسے سزا بھی کرواؤں گا اور پارٹی سے بھی نکال دوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ سانحہ 9 مئی میرا کوئی کارکن ہوا تو اس کو پارٹی سے نکال دوں گا، فوٹیج سے ہمارا جرم ثابت ہوا تو معافی مانگوں گا۔ پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ اور GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کریں، ان کا کہنا تھا کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ GHQ کے سامنے احتجاج کرنا غیر قانونی ہے، ان کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج، ہم ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ 9 مئی کو پرتشدد واقعات کے بارے میں صحافی کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ PTI کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں CCTV فوٹیجز نکالیں اور دیکھیں اس میں کون لوگ ہیں۔ اب نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی وہاں پر جھنڈے لے کر اگر PTI کے جلسے میں نون لیگ والے گئے تو وہ کیسے گئے؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ جھنڈا عام مل جاتا ہے، دکان سے کوئی بھی شخص خریدے، اس کی شکل پہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ PTI کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا کسی ادارے کا ہے، تو اس لیے یہ تو کوئی تک نہیں بنتی۔ اب ان کا کہنا تھا کہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دیکھے گئے، اس پر عمران خان نے کہا کہ پیٹرول بم ہم نے زوان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں۔ اس پر صحافی نے سوال کیا کہ بہت ساری فوٹیجز موجود ہیں کہ PTI راولپنڈی کے کچھ مقامی عہدیدار پیٹرول بم اور حساس عمارتوں پر پھینک رہے تھے، اس پر عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی تنظیمی عہدیدار حساس عمارتوں پر پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ CCTV فوٹیجز دیں، اگر ان کے پاس ہیں تو اگر وہاں کوئی بھی ملوث ہوا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ان کا بار بار کہنا تھا کہ واقعے کی CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائیں، یہ پہلی لائی جائیں۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ پاک فوج کے ترجمان ادارے ISPR پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ ایک قومی ادارہ ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ISPR کے اعمال سے عوام ان کے خلاف ہو چکی ہے، ISPR اپنے اعمال دیکھیں، عوام ایک طرف ہے اور یہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے،
افواج پاکستان کے ترجمان ادارے ISPR کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ عوام کی اکثریت فوج پر اعتماد کرتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فوج بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، میں بھی نہیں کروں گا، ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے، ملک کی خاطر بات کرنے کو تیار ہوں۔ 8 فروری کو کال اس لیے نہیں دی کیونکہ عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اس بیان پر کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں دکھائی جائیں CCTV فوٹیج کے ذریعے، کل پورا نیشنل میڈیا نے ایسی ہیڈ لائن چلائی ہوئی تھی کہ جی عمران خان مشروط معافی مانگنے کو تیار، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر تمام میڈیا نے یہ خبریں چلائیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ یہ جناب وہ چیز ہے کہ یہ خود اب الیکشن کمیشن پھنس گیا ہے، کیونکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن نے جو نظر ثانی سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق انتخابات میں آزاد حیثیت سے جیتنے والے امیدوار سیاسی جماعت میں 3 دن میں ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر جو آزاد لوگ ہیں 41، وہ 15 دن میں جس پارٹی میں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے خلاف الیکشن کمیشن گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ادارہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اپیل میں جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن مسلسل اپیل میں جا رہا ہے اگر کوئی فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے تو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ درخواست کے مطابق سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر دیے جانے والے اپنے اکثریتی فیصلے میں عدالت نے آزاد امیدواروں کو 15 دن کا وقت دیا تھا۔ اب اس کے بعد اسی چیز پر تحریک انصاف نے بھی درخواست دائر کر دی ہے، اور تحریک انصاف کی درخواست سلمان اکرم راجہ نے دائر کی ہے، اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ تحریک انصاف کی سیٹیں دوسری جماعتوں کو نہ دے، خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے۔ PTI کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ترمیم ایکٹ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے، اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے سے بھی فوری طور پر روکا جائے۔ سپریم کورٹ سے کی جانے والی استدعا میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین اور غیر مسلم کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی ہے۔ اب اس میں آپ یاد رہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا، اور اب یہ سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2024 میں 2 ترامیم کی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور دوسری ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 میں متعارف کروائی گئی ہے۔ پہلی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ کوئی رکن اسمبلی اپنی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا پارٹی سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری ترمیم میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کسی جماعت نے وقت پر فہرست جمع کروائی ہو، اور یہ ان کے مطابق یہ جو ترمیمی ایکٹ 2024 ہے، یہ دونوں ترامیم منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ دونوں ترامیم اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ماضی سے ان کا اطلاق ہوگا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے قانون میں، قانون جب آپ نے بنایا اس کے بعد سے ہے، اور آئینی تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے، تو اس کے لیے 2/3 اکثریت
ان کو کرنی چاہیے، اس سے یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے کسی چیز کی کسی شک کی تشریح کی ہے تو سمپل میجورٹی سے یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔